سائفر کرتاس موسٹ اویٹڈ ناول احمد حسن نوری۔ پیپر کیسا ہوا تمہارا؟ وہ پیپر دے کر ہال سے نکلا ہی تھا کہ اس کا سامنا اس وجود سے ہوا جو کہ شاید اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اچھا ہوا، تمہارا کیسا ہوا؟ وہ اسے جواب دیتے سوال بھی کر گیا جو کہ یکے بعد دیگرے ایک ساتھ ہی کیے گئے تھے، جس پر حمزہ بے اختیار ہی اپنے دوست کو گھورنے لگا۔ اسے ارسل کی ایک ساتھ کئی سوال پوچھنے والی عادت بالکل بھی پسند نہیں تھی، جس کا وہ برملا اظہار بھی کر چکا تھا، مگر مجال تھی جو ارسل اس کی کسی بات کو مان لیتا۔ تمہاری یہ عادت مجھے سخت ناپسند ہے، حمزہ نے اپنے دوست کو گھورتے ہوئے کہا۔ تمہیں میری کوئی چیز پسند بھی ہے؟ مقابل بھی ارسل حبیب تھا۔ ہاں، ایک چیز مجھے پسند ہے، مگر وہ تم میں 1% بھی نہیں ہے۔ حمزہ نے طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجاتے اسے تپایا۔ تم اپنی بکواس بند کرنے کا کیا لوگے؟ مقابل نے تپ کر کہا۔ جو تم دے دو، مگر فی الحال ایک پزا سے کام چلایا جا سکتا ہے۔ وہ بھی حمزہ تھا، حمزہ سعید، جواب دینے میں ارسل کی ہی طرح مہارت رکھتا تھا۔ آخر کو دونوں دوست تھے، اس لیے عادات و اطوار میں مماثلت فطری دی۔ زہر نہ کھلا دوں تمہیں میں؟ ارسل نے دانت پیستے مقابل کو گھورا۔ زہر مجھے نہیں، اپنی کسی ہوتی سوتی کو کھلانا۔ حمزہ اس کی بات پر جی جان سے چل اٹھا، اسی لیے جلے دل کے پھپھولے چلے کٹے انداز میں پھوڑے۔ وہ کیوں زہر کھائے گی؟ اس کے لیے تو آسمان سے منسلوا اترے گا۔ ارسل نے حمزہ کے تپے چہرے کو دیکھتے منہ کے زاویے بگاڑ کر کچھ اس انداز میں کہا کہ بے اختیار بھی انگاروں پر لوٹنے لگا۔ بیٹا، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمہیں جلاد صرف بیوی دے جو کہ دن رات تمہارا خون چوسے۔ حمزہ نے زچ ہوتے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائے، ارسل کو بد دعا دی، مگر کون جانتا تھا کہ حمزہ کی یہ مذاق میں دی گئی بد دعا جلد قبول ہونے والی تھی۔ ارسل کی زندگی میں جلد ایک ایسا وجود آنے والا تھا جس سے وہ ناک تک عاجز آ جائے، ہاتھ تک چھوڑ دیتا۔ ہاں ہاں ہاں، تیری دعائیں نہیں لگتی، بد دعائیں کیا حاک لگیں گی؟ اس کا انداز صاف مذاق اڑانے والا تھا۔ دعائیں رد نہیں کی جاتی، بلکہ ہر دعا رکھ لی جاتی ہے اپنے مناسب وقت کے لیے، اور تم دیکھنا میر حمزہ سعید کی یہ دعا جلد قبول ہوگی۔ اس لہجے میں ایک مان تھا جسے واقعتاً اس کی یہ دعا قبول کی جا چکی تھی۔ خیر جو بھی تھا، حمزہ کی یہ بات ٹھیک بھی تھی، دعائیں رد نہیں کی جاتی بلکہ ہر دعا رکھ لی جاتی ہے اپنے مناسب وقت کے لیے۔ اس کی مذاقاً دی گئی بد دعا بھی شاید قبولیت کے مناظر پر جلد فائز ہونے والی تھی، یا مستقبل کے لیے رکھ دی جاتی۔ جو بھی تھا، دعائیں کبھی رد نہیں کی جاتی، کسی نہ کسی بہتر نعم البدل کی صورت میں ہمیشہ لوٹا دی جاتی ہیں۔ اچھا وہ سب چھوڑو، دیکھی جائے گی، تم یہ بتاؤ آگے کا کیا پلان ہے؟ آج لاسٹ پیپر بھی ختم ہوا۔ ارسل حمزہ کی بات بدلنے کو رساں انداز میں گویا ہوا، جبکہ چہرے پر اب حد درجہ سنجیدگی کے آثار امڑ آئے تھے۔ یار ابھی تو لاسٹ پیپر ہوا ہے، ابھی سے کیا پریشان ہونا؟ حمزہ کا انداز ہنوز غیر سنجیدہ تھا، جسے محسوس کرتے ارسل کو نہایت ہی کوفت کا احساس ہوا۔ یار غیر سنجیدگی کو چھوڑو، ابھی سے اپنا کچھ سوچیں گے تو پتہ چلے گا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ ارسل نے اس کے راستے میں حائل ہوتے ایک ایک لفظ پر زور دیا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو اب مزید کوئی بکواس نہیں، جو پوچھا ہے، جتنا پوچھا ہے بس اتنا بتاؤ۔ یار میں نے ابھی کچھ سوچا نہیں، ویسے تم جانتے ہو بابا کہہ رہے تھے کہ MBA کرنا ہے تم نے، وہی کرنے کا سوچ رہا ہوں۔ حمزہ نے تمام کامیڈی ایک طرف کرتے بات کو اصل موضوع کی طرف موڑا۔ کچھ ارسل کی اچانک سنجیدگی کا اثر تھا اور کچھ شاید وہ خود بھی اس موضوع پر بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ تمہیں جانتا ہوں، خیر ارسلہ بھی بزنس پڑھنا چاہتی ہے، تم ایسا کرو، مجھے پاکستان کی بڑی و اچھی یونیورسٹیز کے نام بتاؤ۔ ارسلہ اور میں نے کسی اچھی سی یونی میں ایڈمیشن لینا ہے۔ ارسل جانتا تھا کہ حمزہ کے بابا بزنس مین تھے، ان کا اپنا امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار تھا، جسے وہ کچھ ہی عرصہ میں پاکستان کی ایک بڑی فرنچائز میں تبدیل کر چکے تھے۔ اب وہ حمزہ سے بھی کچھ ایسی ہی توقع رکھتے تھے۔ یونیورسٹیز تو کافی ساری ہیں، تم بھی میرے ساتھ کراچی کیوں نہیں چلتے؟ حمزہ نے کالج کا گیٹ عبور کرتے ارسل سے کہا۔ وہ دونوں سینٹر سے باہر نکل آئے تھے۔ فرسٹ ایئر میں دونوں کے ہی اچھے مارکس آئے تھے اور اب سیکنڈ ایئر کے ایگزامز بھی بہت اچھے ہوئے تھے۔ کچھ کرونا نے بھی پاس ہونے میں خاصی مدد کی تھی۔ کراچی چلوں تمہارے ساتھ؟ ارسل بڑبڑایا، مگر آواز اتنی زور تھی کہ حمزہ بآسانی سن سکتا تھا۔ ہاں نا، تم بھی میرے ساتھ کراچی چلو، ویسے تمہیں بھی دلچسپی ہے نا بزنس میں، تو دونوں بھائی ایک جگہ ہی پڑھ لیں گے، حمزہ نے رساں انداز میں کہا، جبکہ اس کی بات پر ایک لمحے کے لیے تو ارسل بھی سوچ میں پڑ گیا تھا، کیونکہ بات تو اس کی بھی معقول و قابل قبول تھی۔ دلچسپی تو ہے، لیکن میرے بابا تمہارے بابا کی طرح بزنس مین نہیں، میں ایک عام سا مڈل کلاس ہوں، ایسی شاہرچیاں افورڈ نہیں کر سکتا۔ ارسل کا انداز تلخ مگر سچائی سے بھرا ہوا تھا۔
شاہ ہرچیوں کی بات نہیں ہے، تمہیں وہاں اسکالرشپ مل سکتی ہے، میرا خیال ہے تمہیں اس کے لیے اپلائی کرنا چاہیے، کیا پتہ تمہارا نام آ جائے۔ میں کوشش کروں گا مگر پکا کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اچھا اب مجھے اجازت دو۔ ارسل نے اپنی بات کو آخری رخ دیتے اجازت چاہی اور اپنی بائک کو کک کرتے ارسلہ کی کالج کی جانب بڑھ گیا تھا، کیونکہ اس کا آج آخری پیپر تھا جسے ختم ہوئے آدھے گھنٹے سے اوپر ہونے کو تھا۔ اسی باعث وہ بھی خوب تپی ہوئی ارسل کا ویٹ کر رہی ہوگی۔ یقیناً آج ارسل کو اپنے بابا سے خوب گالیاں سننے کو ملنے والی تھیں، کیونکہ اس کی چغل خور بہن چغلی لگائے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ جی تو جناب، پھر کیا سوچا آپ نے، آگے کیا کرنا ہے؟ وہ سب اس وقت کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے جب حبیب چوہان نے گفتگو کا آغاز کیا۔ دونوں کا آخری پیپر بھی ختم ہو چکا تھا اور اب اسے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا تھا۔ اگرچہ حبیب چوہان نے سب کو اپنی مرضی کرنے کی اجازت دے رکھی تھی، مگر اپنی اولاد پر نظر بھی خوب رکھے ہوئے تھے۔ فی الحال تو کچھ خاص نہیں سوچا۔ بریانی کو پلیٹ میں رکھتے ارسل نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا، جبکہ حبیب چوہان نے بیٹے کو گھورا، اور گھور تو سلمیٰ بیگم بھی رہی تھیں۔ ان کی نکمی اولاد نے فرض سمجھ لیا تھا ان کا خون پینا۔ صاحبزادے، تمہیں اپنی مرضی کرنے کی اجازت اس لیے نہیں دی ہے کہ تم بالکل ہی نان سیریس ہو جاؤ۔ کل تک کا وقت ہے، مجھے بتاؤ کیا بننا چاہتے ہو، اور بیٹا آپ کا کیا پروگرام ہے؟ وہ یکے بعد دیگرے دونوں سے مخاطب ہوئے تھے۔ خاموشی سے بریانی سے بھرپور انصاف کرتی ارسلہ اور کھانے کو زہر مار کرتے ارسل سے بھی، جس کی روز کی طرح آج بھی اپنے باپ سے کلاس لگ رہی تھی۔ دراصل ان کا خیال تھا کہ بچے فارغ رہ کر نکمے ہو جاتے ہیں، اسی لیے ایگزام سے فراغت کے دنوں میں وہ انہیں کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں مصروف رکھتے آئے تھے۔ بابا میں بزنس پڑھنا چاہتی ہوں، ارسلہ نے اپنا ہمیشہ والا ڈائلاگ دہرایا، جس پر سلمیٰ بیگم اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ یہ عادت ان کی بڑی عجیب تھی، دونوں بہن بھائیوں کو غصے میں گھورا کرتی تھی۔ کرتوت ریڑھی والا بننے کے بھی نہیں، اور ہاں بزنس مین بننے کے ہیں۔ سلمیٰ بیگم جو کہ صبح سے تپی ہوئی تھیں، ایک دم ہی بیٹی پر برسیں، گو کہ اپنا غصہ نکالنے کا یہ ایک طریقہ تھا ان کا۔ بابا، ارسلہ نے احتجاج بلند کرتے باپ کو بیچ میں گھسیٹا، جبکہ سلمیٰ بیگم نے دونوں باپ بیٹی کو خطرناک گھوری سے نوازا۔ آخر کو اس گھر کی سپریم کورٹ تھی، ان کے آگے کسی کی چل سکتی تھی جو اب چلتی؟ بھائی میں تو کچھ نہیں کہہ رہا۔ انہیں کو اپنی جانب خطرناک تیونس میں دیکھتے پا کر حبیب صاحب نے صاف ہاتھ کھڑے کر دیے تھے۔ حبیب صاحب کو یہ انکار کرنا ارسلہ کو ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ اس کے برعکس ارسل اس تمام کارروائی کو دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ انجوائے کر رہا تھا، کیونکہ اب اس کی نہیں اس کی بہن کی عزت افزائی ہو رہی تھی۔ کیا بابا آپ ماما سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ ارسلہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ڈرتا ورتا نہیں ہوں، بس محبت کرتا ہوں تمہاری ماں سے۔ حبیب چوہان بیٹی کی طرف جھکتے سرگوشی نما انداز میں گویا ہوئے۔ واقعی؟ لگتا تو نہیں، ارسلہ نے بھی حبیب چوہان کے انداز میں جواب دیا۔ سچ میں تم یقین کیوں نہیں کرتی؟ وہ ایک دفعہ پھر اسی انداز میں جھکے تھے۔ یہ کیا خسر پسر ہو رہی ہے باپ بیٹی میں، ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ سلمیٰ بیگم جو کہ کچھ دیر پہلے کچن سے سالن نکالنے گئی تھی، واپسی پر ان دونوں باپ بیٹی کو ایک دوسرے کے کان میں گھسے دیکھ دانت پیستے میدان میں کودیں۔ ہم تو بس ایسے ہی باتیں کر رہے تھے۔ دونوں ہی کھسیانی ہنسی ہنستے ہوئے دوبارہ سے اپنی پلیٹ کی جانب متوجہ ہوئے۔ اچھا، میں نے آپ لوگوں سے ایک بات کرنا تھی۔ کچھ دیر بعد ارسل نے سب کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ اسے اچانک ہی کچھ یاد آیا تھا، سو وہ مزید وقت نہیں برباد کرنا چاہتا تھا۔ ہاں بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ حبیب صاحب بیٹے کے چہرے پر سنجیدگی محسوس کرتے نرمی سے گویا ہوئے۔ یہ عادت ان کی اچھی تھی، وہ اپنے بچوں کو بولنے کا موقع دیتے تھے، کبھی ان کی پرواز کو قابو کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ انہیں مکمل آزاد اور اڑان بھرنے کے لیے آسمان دے رکھا تھا، اور نہ ہی کبھی بچوں نے بغاوت کرتے اس آسمان کو چھوڑنا چاہا۔ مگر کب تک یہی سلسلہ چلتا، یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا۔ وہ بابا حمزہ کا ایڈمیشن کراچی یونیورسٹی میں ہو چکا ہے۔ ارسلہ نے تمہید باندھتے بات کا آغاز کیا۔ ماشاءاللہ، بہت مبارک ہو، بچے کو میری طرف سے مبارکباد دینا۔ انہوں نے نہایت خوش دلی کا مظاہرہ کیا۔ حمزہ انہیں اپنے بچوں کی طرح ہی عزیز تھا۔ جی بابا، میں کہہ دوں گا۔ وہ کچھ کہتے کہتے رکا، باپ کے چہرے کی جانب دیکھا جہاں فی الوقت نرمی تھی۔ اس کی بات مکمل ہونے کے بعد میں ان کی کیفیت کیا ہوتی کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ وہ بابا، میں نے کچھ اور بھی کہنا تھا۔ ارسل انہیں واپس سے کھانے کی جانب متوجہ ہوتے دیکھ جلدی سے گویا ہوا۔ میں سن رہا ہوں ارسل۔ ان کا انداز اب بھی نرم مگر واضح تھا، جس میں لچک معلوم نہ ہوتی۔ وہ بابا، حمزہ کہہ رہا تھا کہ میں بیٹا جو کہنا چاہتے ہو صاف صاف کہو۔ حبیب چوہان نے اس کی بات کاٹتے نرمی سے کہا، جس سے ارسل کو کچھ حوصلہ ملا تھا۔
اپنی بات کہنے کا۔ لاکھ ان میں دوستی کا رشتہ صحیح، مگر تعلق باپ بیٹے جیسا فطری ہی تھا۔ ارسل آج بھی ان سے بات کرتے ویسے ہی جھجک محسوس کرتا جیسے بچپن میں کیا کرتا تھا۔ وہ بابا حمزہ کہہ رہا تھا کہ میں بھی اس کے ساتھ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لوں۔ اس نے بلاہر بلی تھیلے سے نکال دی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر کراچی بہت دور ہے، ایسے میں تم وہاں کیسے مینج کرو گے؟ حبیب چوہان نے نیم رضامندی دیتے شکوہ بھی کیا۔ وہاں حمزہ ہے تو مینج ہو جائے گا، ارسل نے کچھ سوچ کر کہا۔ حمزہ کے ہوتے اسے کوئی مشکل نہیں ہونے والی تھی، یہ بات تو طے تھی۔ نگت بھی تو کراچی میں رہتی ہے، حبیب پریشان نہ ہو، اس کے گھر رہ لے گا۔ سلمیٰ بیگم جھٹ سے بیٹے کی سائڈ لیتے گویا ہوئیں۔ ہاں ٹھیک ہے، تم اپلائی کر لو کراچی یونیورسٹی میں۔ ویسے بھی کراچی یونیورسٹی ملک کی ایک بڑی اور اچھی یونیورسٹیز میں شمار ہوتی ہے۔ میں خوش ہوں تم اپنے مستقبل کے لیے سنجیدہ ہو۔ نگت سے بات کرتا ہوں، تم اپنی پیکنگ وغیرہ دیکھ لو، حبیب چوہان نے رساں انداز میں کہتے بات ختم کی تھی۔ جی ٹھیک ہے۔ ان کی بات میں پوشیدہ مطلب سمجھے بغیر وہ اپنی کرسی گھسیٹ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ بیٹے کو ٹھیک سے کھانا کھائے بغیر جاتے دیکھ سلمیٰ بیگم ٹوک گئی تھیں۔ وہ امی میں روم میں جا رہا ہوں، حمزہ سے بات کرنا ہے۔ اتنا کہتے وہ آگے بڑھا ہی تھا کہ اپنے پیچھے سے ایک بار پھر سلمیٰ بیگم کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ کوئی تم دوست وہ سے بات نہیں کرنے جا رہے، اپنے اس منہ موبائل کو چلانے جا رہے ہو۔ ارسل کو اپنے پیچھے سے سلمیٰ بیگم کی طنزیہ آواز سنائی دی تھی، جسے سن کر وہ خجل ہوا وہیں کھڑا ہو گیا تھا، جبکہ حبیب چوہان اور ارسلہ دونوں ہی سر نیچے کیے مسکرا رہے تھے۔ اب جاؤ یہاں مجسمہ بنے کھڑے نہ رہو۔ وہ اسٹل اسی پوزیشن میں کھڑا دیکھ سلمیٰ بیگم تلملائیں۔ ان کی جانب سے اجازت ملتے وہ گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہوا تھا۔ اس کی پھرتی پر سلمیٰ بیگم سمیت تمام لوگ ہی مسکرا دیے تھے۔ یہ ان کا ہنستا مسکراتا آشیانہ تھا، جسے کچھ عرصہ پہلے جانے کس کی بری نظر لگی، جو ٹکڑوں میں بکھر گیا، پھر آشیانے کو سمیٹنے میں انہیں عرصہ لگ گیا۔ رات کی سیاہی نے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لیتے ہر سو تاریکی بکھیر دی۔ لوگ دن بھر کے تھکے ہارے اپنے اپنے گھروں کا رخ کر چکے تھے، جبکہ آسمان پر چمکتا مکمل چاند ان کے ساتھ ساتھ چلتا، گویا انہیں بحفاظت اپنے گھروں کی جانب پہنچا رہا تھا۔ ایسا ہی چاند چوہان منزل کی کھڑکیوں سے جھانکتا یہاں کے مکینوں کو دیکھ رہا تھا، جہاں ایک وجود کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ کیا ہوا چوہان صاحب؟ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ چائے کا کپ اپنے شوہر کی جانب بڑھاتے سلمیٰ بیگم نے حیرت سے کہا۔ میں پریشان نہیں ہوں بھلی لوگیں، میں سوچ رہا ہوں کہیں ہم کچھ غلط تو نہیں کر رہے۔ حبیب صاحب نے جھکے کندھوں کے ساتھ اپنا خدشہ ظاہر کیا، جو کہ کچھ غلط بھی نہ تھا۔ کیا غلط کر رہے ہیں ہم حبیب؟ سلمیٰ بیگم پریشانی سے گویا ہوئیں۔ یہی اپنے بچوں کو دوسرے شہر بلکہ دوسرے صوبے بھیج کر، یہ تو ہم ان کے مستقبل کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں۔ اب ہمارے شہر میں اچھی یونیورسٹی نہیں، اسی لیے ہم مجبور ہیں۔ انہوں نے اپنے شوہر کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے نرمی سے کہا۔ عجیب حقیقت یہ بھی، ماضی تم بھولی نہیں ہوگی نا سلمیٰ؟ انہوں نے سر اٹھا کر بیوی کی جانب دیکھتے اذیت سے کہا۔ ہاں میں نہیں بھولی حبیب، مگر حقیقت عجیب نہیں ہوتی، اسے عجیب ہم بنا دیتے ہیں۔ یہ تلخ بھی نہیں ہوتی، مگر ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں نا، وہاں موجود لوگوں نے اسے تلخ بنا دیا ہے۔ حقیقت تو میٹھی شیریں جیسی ہے، یہ آپ کو بہت سی ایسی چیزوں سے بچا لیتی ہے جو کہ زندگی میں باعث تکلیف بن سکتی ہیں۔ سلمیٰ بیگم کی بات کو بغور سنتے حبیب چوہان نے اپنے ہاتھ میں پکڑی کتاب کا صفحہ فولڈ کرتے بند کر دی تھی، گویا وہ مکمل توجہ سے انہیں سن رہے تھے۔ ان کی شروع سے ہی عادت تھی سلمیٰ بیگم کی بات توجہ سے سننا، شاید یہ بھی محبت نبھانے کے ہزار طریقوں میں سے ایک طریقہ تھا۔ خیر جو بھی تھا، وہ دل و جان سے فدا تھی اپنے شوہر کی اس ادا پر۔ تم جانتی ہو سلمیٰ، یہ وہ حقیقت ہے جسے میں 3 دفعہ دیکھ چکا ہوں، مزید مجھ میں دیکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ انہوں نے سلمیٰ بیگم سے نظریں چراتے اذیت سے کہا۔ بات ان کی بھی کسی حد تک ٹھیک تھی۔ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے، اور نہ ایسا کچھ ہوگا۔ انہوں نے شوہر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے تسلی دینے کی اپنی سی کوشش کی تھی۔ سلمیٰ امید تو مجھے پہلے بھی نہیں تھی کہ ایسا کچھ ہوگا۔ تم جانتی ہو کیسے ہم سب کی زندگیاں بدل گئیں، اور سب سے بڑی بات اس بچی کا کتنا نقصان ہوا۔ اب میں مزید ایسا کچھ نہیں چاہتا ہوں۔ حبیب چوہان کا انداز قطعی تھا، وہ کسی بھی صورت قائل ہوتے نہیں دکھائی دے رہے تھے۔ تو پھر آپ نے کیا سوچا؟ شوہر کی جانب دیکھتے سلمیٰ بیگم کی سوالیہ نظریں انہی پر تھیں، جیسے وہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ان کے شوہر کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ بھلی لوکی، میں نے سوچا ہے کہ اپنے ارسل کی شادی کر دی جائے۔ حبیب صاحب نے ٹھہر کر کہتے ایٹم بم سے کم
اپنی بیگم کے سر پر نہ پھوڑا تھا۔ وہ منہ کھولے حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی۔ جانتی تھی کہ ابھی ایک اور محافظ جنگ کھلنے کو ہے، اور وہ تھا باپ بیٹے کے درمیان ہونے والی سر جنگ، جس کے لیے کم از کم سلمیٰ بیگم تو بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ کیا مطلب جہان صاحب؟ وہ متغیر ہوئیں۔ چہرے کا رنگ لمحوں میں بدلا تھا۔ بھئی ہم اپنے ارسل کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے سکون میں رتی برابر بھی فرق نہ آیا تھا، جبکہ مقابل کا سکون غارت ہو چکا تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ ارسل مان جائے گا؟ اور لڑکی کون ہے؟ کیسی ہے؟ میں ماں ہوں اس کی، مجھ سے رائے بھی نہ لی؟ وہ جذباتی ہوئی، ساتھ ہی بیٹے کی فکر بھی لاحق ہو چکی تھی۔ بیگم آپ کی تصحیح کرتا چلوں، شکر کریں ہمارے بیٹے کو کوئی لڑکی دینے کے لیے مانا ہے، اب میں اس پر بھی ان سے ڈیمانڈ کرتا اچھا تھوڑی نہ لگوں گا۔ حبیب چوہان کا انداز صاف مذاق اڑاتا تھا، جسے سنتی سلمیٰ بیگم تلملا کر رہ گئیں۔ چوہان صاحب، انہوں نے خفگی سے اپنے شوہر کو گھورا جو کہ نہا دھو کر ان کے بیٹے کے پیچھے پڑے تھے۔ اچھا بیگم، نہیں کہتا کچھ آپ کے صاحبزادے کو۔ حبیب صاحب کہاں ان کی ناراضگی برداشت کر سکتے تھے، اب بھی جھٹ سے گویا ہوئے، مبادن وہ کہیں ناراض ہی نہ ہو جائیں۔ چوہان صاحب، ارسل نہیں مانے گا، ابھی اس نے انٹر ہی تو کیا ہے۔ سلمیٰ بیگم نے اپنا ایک اور خدشہ ظاہر کیا، اگرچہ ایک لمبی قطار تھی خدشات کی، ابھی تو صرف 2 ہی ہوئے تھے۔ تو اسے بتائے گا کون؟ انہوں نے اپنی بیگم کی بات پر گویا ناک سے مکھی اڑاتے کہا، جس پر سلمیٰ بیگم مزید تپی تھیں۔ چوہان صاحب، میں اپنے بیٹے کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دوں گی، بھلے سے مجھے آپ کے خلاف جانا پڑے۔ اپنے شوہر کو خطرناک گھوری سے نوازتے سلمیٰ بیگم نے ایک ایک لفظ چبایا، جیسے دانتوں کے درمیان لفظ نہیں بلکہ حبیب چوہان کو چبا رہی ہوں۔ سلمیٰ بیگم، زیادتی آپ کے بیٹے کے ساتھ نہیں بلکہ لڑکی والوں کے ساتھ ہو رہی ہے۔ حبیب چوہان کب کسی سے کم تھے؟ بیٹے کا ذکر کرتے انہوں نے دانت پیسے، جیسے ان دانتوں کے نیچے ارسل چوہان ہو۔ سلمیٰ بیگم انہیں پیستی تھیں، وہ آگے سے بیٹے کو پیستے، دونوں ہی ایک دوسرے کو خوب پیسا کرتے۔ چوہان صاحب، آپ کیوں ہر وقت میرے بیٹے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ وہ خفا ہوئیں۔ لڑکی کا تو پوچھے بیگم کہ کون ہے؟ حبیب صاحب اپنی بیگم کی خفگی محسوس کرتے بات بدل گئے تھے۔ شوہر کی بات پر سلمیٰ بیگم نے منہ کھولے حیرت سے انہیں دیکھا۔ آخر انہوں نے پہلے لڑکی کا ہی کیوں نہ پوچھا، پھر تو شاید انکار کا کوئی جواب بھی نہ نکلتا، لیکن اب وہ انکار کیسے کریں گی؟ کون ہے؟ وہ متجسس ہوئیں۔ اچانک سے ہی اس معاملے میں دلچسپی بڑھ چکی تھی۔ بیٹے کا معاملہ تھا، اور ہر ماں کی طرح بیٹے کے لیے چاند جیسی لڑکی کی متلاشی وہ بھی تھیں۔ ارسلہ بیٹا، بھاگنا مت، اندر آ جاؤ، ویسے بھی سنے بغیر تو تمہیں سکون نہیں آنا، ساری رات بے چین روحوں کی طرح بھٹکتی رہو گی۔ حبیب چوہان نے بیٹھے بیٹھے ہی ہانک لگائی، جبکہ دروازے کے باہر کھڑی ارسلہ حبیب اپنی جگہ سے اچھل پڑی تھی۔ اس کا ارادہ باتیں سننے کا نہیں تھا، وہ تو اپنے لیے ایک کپ چائے بنانے نکلی تھی۔ کمرے سے آتی ارسلہ کے نام کی پکار پر وہ اپنے ذہن میں امڑتے تجسس کو نہ دبا پائی، اس لیے دروازے سے کان لگا کر اندر سے آتی آوازیں سننے لگی۔ حبیب صاحب کی آواز پر اپنی جگہ سے اچھل پڑی تھی، اب نہ تو باہر جا سکتی تھی اور نہ ہی اندر جانے کی ہمت تھی، کرے تو کیا کرے۔ کچھ دیر ششوپن میں رہنے کے بعد مڑے مڑے قدم اٹھاتی کمرے میں داخل ہوئی۔ جہاں حبیب صاحب ایک نظر بیٹی کو دیکھ خاموش ہوئے، وہیں سلمیٰ بیگم نے آفت کی پرکالہ کو گھورا، بقول ان کے جو چھپ کر ان کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ بابا، وہ کچھ کہتے کہتے رکی۔ ہاں تو بیگم، میں کہہ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر ٹھہرے، دونوں کی جانب دیکھا، جو کہ مکمل توجہ انہی جانب مرکوز کیے ہوئے سن رہی تھیں۔ گہری سانس بھرتے وہ گویا ہوئے، جانتے تھے کہ اب جو بات کہنے والے ہیں یقیناً اس گھر کی خواتین کے لیے کسی دھماکے سے کم نہ ہونے والی تھی، اور ایسا تھا بھی۔ میں نے زمل کا ہاتھ مانگا ہے اپنے نکمے بیٹے کے لیے۔ انہوں نے واقعی دھماکہ کرتے پورے گھر کی چھت ان دونوں ماں بیٹی پر گرا دی۔ بابا، بھائی نہیں مانے گی، ان کی زمل سے بالکل نہیں بنتی۔ سب سے پہلے ہوش میں آنے والی ارسلہ تھی، جو کہ باپ کو دیکھتی فکر مندی سے گویا ہوئی۔ ایسے کیسے نہیں مانے گا؟ یہ ہمارا فیصلہ ہے، اسے ماننا ہوگا۔ میں بھی باقی دونوں نکموں کی طرح اپنی زندگی برباد کرنے نہیں دوں گا۔ اس کی شادی میں جلد کر دوں گا تاکہ مجھے بھی پوتا پوتی کا منہ دیکھنا نصیب ہو۔ تیش سے کہتے وہ آہر میں افسردہ ہوئے لہجے میں ایک اندیکھی سی حسرت تھی۔ خیر، یہ حسرت و خواہش تو سلمیٰ بیگم کی بھی تھی، مگر وہ اتنا محسوس نہ ہونے دیتی، ورنہ اصل سے اچھا سود ہوتا ہے۔ بابا، آپ کیا باتیں لے کر بیٹھ گئے ہیں؟ ارسل بھیا بالکل بھی نہیں مانیں گے، اور خاص طور پر زمل کے لیے تو کبھی نہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ ارسلہ نے گویا اپنی سمجھداری کے مطابق باپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ بات بالکل ٹھیک تھی۔ ارسل زمل کو رتی برابر بھی پسند نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی زمل، دونوں ہی ایک دوسرے کے جانی دشمن اور ایک دوسرے سے بے انتہا نفرت کرتے تھے، جس کا وہ برملا اظہار کرنے سے بھی گریز نہیں ہوتے تھے۔ بس بیگم، اس کی شادی ہوگی تو اس بچی سے ہی ہوگی۔ حبیب چوہان نے گویا حتمی انداز میں بات ہی ختم کر دی تھی۔
بھائی کس کی شادی ہو رہی ہے؟ کمرے میں داخل ہوتے ارسل نے حیرت سے کہا، کیونکہ وہ بس اتنا ہی سن پایا تھا۔ تمہاری؟ بغیر کسی لگی لپٹی کے حبیب چوہان نے جواب دیا۔ کروا ہی نہ دیں آپ میری شادی؟ اس کا انداز صاف مذاق اڑاتا تھا، جو کہ حبیب صاحب کو چبھا۔ بیٹا اس بار کروا دی جائے گی تمہاری شادی بھی؟ ارسل کی جانب دیکھتے وہ پراسرار انداز میں گویا ہوئے۔ ایک لمحے کو تو حبیب چوہان کے عجیب لہجے پر وہ ٹھٹکا، مگر اگلے ہی پل سر جھٹک کر سلمیٰ بیگم کی جانب متوجہ ہوا، جو کہ فکر مند سی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ماما ایک کپ چائے بنا دیجیے گا پلیز، سر درد کر رہا ہے۔ اور بابا آپ کوئی اچھی سی اور خوبصورت لڑکی دیکھیں، آخر کو اپنے ہینڈسم بیٹے کی شادی جو کرنا ہے۔ حبیب چوہان کی جانب تپانے والی مسکراہٹ اچھالتے بغیر کسی کی سنے وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ دیکھ رہی ہو تم اپنے صاحبزادے کی حرکتیں، خوبصورت لڑکیاں تلاش رہا ہے اور تم کہتی ہو کہ وہ نہیں مانے گا۔ حبیب چوہان نے تب کر کہا، آپ بھی تو بچے کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں، کیا ہو گیا اس نے اگر مذاق کر لیا تو؟ سلمیٰ بیگم جھٹ سے بیٹے کے دفاع میں گویا ہوئی، میں بچے کے پیچھے پڑا رہتا ہوں اور تم مجھے یہ بتاؤ اس کا اور میرا مذاق بنتا ہے؟ انہوں نے خود کی جانب انگلی کرتے گویا اپنی بیوی سے تصدیق چاہی، نگاہوں میں بھی یقینی سی تھی۔ دیکھیں حبیب، وہ ابھی بچہ ہے اور بچے ایسی چھوٹی موٹی شرارتیں کرتے رہتے ہیں، ہمیں بڑوں کو چاہیے کہ درگزر کریں۔ ان کا انداز قائلی تھا۔ حبیب چوہان قائل ہوئے تھے یا نہیں، مگر خاموش ضرور ہو چکے تھے۔ ایک بات تو طے تھی، ان کی خاموشی بھی کسی طوفان کا پیش خیمہ تھی، جو کہ شاید دمل کے روپ میں نازل ہوتا۔ کیا حمزہ کی دعا اتنی جلدی سن لی گئی تھی؟ جو بھی تھا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتاتا۔ دوسری طرف ارسلہ دبے پاؤں اٹھ کر کمرے سے بھاگ گئی تھی، کیونکہ اس کی شامت متوقع تھی۔ سلمیٰ بیگم نے اپنا سارا غصہ اسی پر نکالنا تھا اور چائے بنانے کا آرڈر بھی اسے ہی دیا جاتا، جو کہ وہ بالکل بھی نہیں بنانا چاہتی تھی۔ آخر کو ارسل کی ہی بہن تھی، کام چور۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، میری گندی اولاد کو کیا پتا کہ وہ کیا ہوتی ہے؟ نگہت بیگم بڑبڑاتے ہوئے جائے نماز طے کر کے تسبیح ہاتھ میں تھامے اپنی نالائق اولاد کے کمرے کی جانب محو سفر تھیں۔ نماز فجر کا وقت گزرا جا رہا تھا اور بقول ان کی گندی اولاد گھوڑے گدے سب بیچ کر سو رہی تھی۔ اوئے منحوس عورت اٹھ جا، ماما آ رہی ہیں۔ دعا جو کہ ابھی اٹھی تھی کھڑکی سے نگہت بیگم کو اسی طرف آتے دیکھ جلدی سے دمل کو اٹھانے لپکی، جو کہ اٹھ کے ہی نہیں دے رہی تھی۔ کیا آفت آن پڑی ہے؟ پھاڑ کھانے والے انداز میں سوال کیا گیا تھا۔ آفت نہیں، امی آ رہی ہیں، اگر تو 5 منٹ میں نہ اٹھی پھر دیکھ لینا وہ کیا کرتی ہیں۔ اتنا کہتی وہ جلدی سے باتھ روم میں جا گھسی، جبکہ دمل بھی ایک ہی جست میں بستر سے اٹھی تھی۔ کوئی بعید نہ تھی صبح ہی صبح نگہت بیگم اسے سوتے دیکھ لیتی تو لتروں سے اس کی چھترول کرتی۔ آفٹر آل وہ نگہت بیگم تھی، ان سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی تھی۔ جیسے جیسے نگہت بیگم کی درود پاک کی آوازیں پاس آتی محسوس ہو رہی تھی، ویسے ہی دمل کے ہاتھوں میں بجلی کی سی تیزی بڑھتی جا رہی تھی۔ آواز قدرے مزید پاس ہوئی، وہ تیزی سے چادر درست کرنے لگی، دوپٹہ شانوں پر پھیلایا اور عین باتھ روم کے جا سامنے کھڑی ہوئی۔ دروازہ پیٹتے اندر موجود شخص کو باہر نکلنے کی ہدایات بھی جاری کر رہی تھی، مگر ہائے ری قسمت، تبھی نگہت بیگم دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھیں۔ ماشاء اللہ، میری اولاد تو بڑی نیک معلوم ہوتی ہے، بیٹا کچھ دیر مزید سو لیتی تم؟ نگہت بیگم نے بیٹی کو دیکھتے طنز کا تیر اچھالا، جو کہ عین مقابل کے سر پر لگا، تلوؤں پر بجھا۔ وہ سمجھ نہ پائی طنز تھا یا تعریف ہے، جو بھی تھا اسے کون سا فرق پڑنا تھا، نگہت بیگم دونوں ہی بھگو بھگو کر کرتی۔ ماشاءاللہ میرا بیٹا اٹھ گیا۔ تبھی دعا دھلائے شفاف چہرے کے ساتھ باہر نکلی، شبنمی بوندیں اس کے سرخ سفید چہرے سے گرتی اسے مزید خوبصورت بنا رہی تھیں۔ اماں میں سوتیلی ہوں کیا؟ دمل نے تڑپ کر کہا۔ اسے طنز اور دعا کی تعریفیں کہاں برداشت تھا، یہ کھلا تضاد۔ کاش کہ اپی آپ سوتیلی ہوتی، مگر ہم نے تو آپ کو کوڑے کے ڈھیر سے اٹھایا تھا، دعا نے مکمل دانتوں کی نمائش کرتے کہا، جس پر دمل تلملا کر رہ گئی، مگر ماں کی موجودگی میں کچھ بھی سخت کہنے سے خود کو باز ہی رکھا تھا، ورنہ کوئی بعید نہ تھی کہ نگہت بیگم ابھی یہیں جوتا پھیرتی، جو کہ فی الحال دمل شاہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ اماں دیکھ رہی ہیں آپ؟ دمل نے جلدی سے کہیں ہائی کورٹ کی نظر کیا مگر احتیاط سے کہیں خود کی ہی عزت افزائی نہ ہو جائے۔ دیکھ رہی ہوں، اور تم بھی اپنی حرکتیں ٹھیک کرو، تمہیں وہ بچی کچھ نہ کہے۔ انداز صاف کھڑی کھڑی سنانے والا تھا۔ ویسے بھی نگہت بیگم اور طنز دونوں کا چولی دامن کا ساتھ معلوم ہوتا تھا۔ ایسے ایسے طنز کرتی کہ دمل کو شک ہوتا یہ میری ماں ہی ہے نا، یا واقعی مجھے کوڑے کے ڈھیر سے اٹھا لائی تھی۔ اماں میں کیا کرتی ہوں؟ دمل نے جیسے جاننا چاہا، سب کچھ جانتے بوجھتے بھی پوچھ رہی تھی۔ جانتی بھی تھی کہ نگہت بیگم کے پاس دمل کی برائیوں کی ایک لمبی لسٹ ہمہ وقت رہتی ہے، اس سب کے باوجود بھی وہ پوچھ رہی تھی۔ اب تو ان کا شروع ہونا بنتا تھا، اور توقع کے عین مطابق وہ ہوئی بھی۔
بیٹا تم تو کچھ کرتی ہی نہیں، میں ہی ہوں جو کہ بھینس کے آگے بین بجاتی ہوں۔ وہ ایک بار شروع ہوئی تو پھر بولتی ہی چلی گئیں، جبکہ دمل کی سوئی تو بھینس پر ہی اٹک گئی تھی۔ اماں، آپ نے مجھے بھینس کہا؟ صدمے میں ڈوبی آواز نکلی۔ بین بجانے والی بھی تو کہا۔ دعا کا انداز صاف مذاق اڑانے والا تھا اور وہ ہنس بھی رہی تھی، جسے دیکھتی دمل پیر پٹک کر وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ اس کے جاتے ہی نگہت بیگم اور دعا ہنس دیے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد یوسف شاہ نے بھی آ جانا تھا، جو کہ نماز پڑھنے قریبی مسجد گئے تھے۔ یہ چھوٹا سا خاندان نگہت بیگم اور یوسف شاہ صاحب کا تھا، جن کی جان ان کی بیٹیوں اور ایک بیٹے میں بستی تھی۔ سب سے بڑا حدید شاہ اور ہادی، جو کہ تعلیم کے سلسلے میں کراچی جیسے بڑے شہر کو چھوڑ کر اسلام آباد گیا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد دمل شاہ تھی، جو کہ انٹرمیڈیٹ کی اسٹوڈنٹ تھی اور ابھی حال ہی میں ایگزام دیتے فارغ ہوئی تھی۔ سب سے آخر میں آتی ہیں دعا یوسف شاہ صاحبہ، جو کہ ابھی میٹرک کے امتحانات سے فارغ تھیں اور آگے کالج جانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ ایسے منہ کیوں پھلایا ہوا ہے؟ اپنے سامنے رکھی گول چپاتی کو ایک نظر دیکھ کر اس نے حیرت سے استفسار کیا۔ کچھ نہیں، ہنوز پھولے منہ کے ساتھ جواب دیا گیا تھا۔ وہ حدید کو بڑی کیوٹ لگ رہی تھی، سرخ پھولے پھولے گالوں کے ساتھ ناراض سی۔ میڈم کی تازہ عزت افزائی ہوئی ہے۔ کچن سے پلیٹس لاتی دعا نے لقمہ دیا، جو کہ پہلے ہی سرخوں بھری بیٹھی تھی، اپنی بہن کے تبصرے پر جلتے توے پر جا بیٹھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو وہ نگہت بیگم سے اچھی بھلی عزت افزائی کروا کر آئی تھی۔ کیوں، تم نے میرے ہاتھوں سے شہید ہونا ہے لڑکی؟ دمل تڑک کر گویا ہوئی۔ کیا ہوا بھئی، کیوں لڑ رہی ہو؟ دمل کو کمر پر ہاتھ ٹکاتے میدان میں کودتے دیکھ حدید نے نرمی سے مگر مسکراتے ہوئے دونوں کے بیچ صلح صفائی کروانی چاہی۔ بھائی، یہ اینک والی چڑیل مجھے صبح سے چڑھا رہی ہے، دمل نے ناک کے نتنے چڑھائے منہ کے زاویے بگاڑ کر کہا، جس پر حدید بے اختیار ہی مسکرا دیا، جبکہ دعا اس کی بات پر جی جان سے جل اٹھی تھی۔ بھائی، اس پھینے ناک والی کو سمجھا دے، مجھے یوں نہ کہا کرے۔ وہ جلی تو خوب جلی۔ دمل، جو کہ مزے سے اسے جلتے دیکھ رہی تھی، یکلخت ہی اپنی کیفیات میں تبدیلی محسوس کرتی کڑنے لگی تھی۔ بھلا دمل شاہ کو کوئی پھینے ناک والی کہے، اسے کہاں برداشت تھا؟ وہ اس شخص کا منہ نہ توڑ دیتی؟ مگر یہاں بات ماما کی لاڈلی بیٹی دعا یوسف شاہ کی تھی، اسی لیے کڑوے صبر کے گھونٹ بھر گئی۔ بھائی، مجھے روک لیں ورنہ میرے ہاتھوں سے اس کا قتل ہو جائے گا۔ دمل نے دعا کو دیکھتے دانت پیسے اور حدید شاہ کی جانب دیکھ کر جملہ مکمل کیا۔ بھائی، آپ آنے دیں، مچھر تو مرتا نہیں، بندہ کیا ہاک مارے گی؟ دعا کا انداز صاف مذاق اڑانے والا تھا، جو کہ مقابل کو ایک آنکھ نہ بھایا۔ بھائی، دمل احتجاجاً چیخی۔ دعا، نہیں تنگ کرو میری گڑیا کو۔ حدید نے بہن کی رونی صورت دیکھ دعا کو خفگی سے ڈانٹا۔ اس کی ڈانٹ پر دعا نے ہر برا سا منہ بنایا، کیونکہ بقول دعا کے اب دمل بی بی کا میلو ڈرامہ شروع ہونے والا تھا، جس سے دعا صاحبہ حد سے زیادہ اکتائی ہوئی معلوم ہوتی تھیں۔ ہاں بھائی، ماما سے بھی ڈانٹ پڑوائی تھی صبح، جب کہ سارا قصور اپنا تھا، اور آپ کو پتہ ہے بابا جو میرے لیے چاکلیٹس لاتے ہیں، دمل نے کوفہ زدہ دعا کی جانب اشارہ کرتے، یہ وہ ساری کھا جاتی ہے۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ دمل صاحبہ شروع ہوئی تو جیسے چپ ہونا ہی بھول گئی تھی۔ حدید کو محبت سے اپنی بہن کی ایک ایک شکایتیں سن رہا تھا، مگر دعا کے چہرے پر دنیا جہاں کی بیداری اودائی تھی۔ کوئی ان تینوں کو دیکھ کر کہہ سکتا تھا کہ یہ تینوں ہی ٹاپرز ہیں؟ ایک نے سندھ بورڈ انٹر میں ٹاپ کیا تھا تو دوسری نے میٹرک میں، جبکہ دوسری جانب حدید شاہ بھی کسی سے کم نہیں تھا، پوری یونیورسٹی میں اپنے ناقابل تسخیر فن کے باعث شہرت رکھتا تھا۔ تم دونوں کبھی نہیں سدھر سکتی، مجال ہے جو بھائی کو 2 گھڑی سکون سے بیٹھ کر کھانا کھانے دو۔ نگہت بیگم، جو کہ پاس سے ہی گزر رہی تھیں، کے ناتواں کانوں سے اپنی بیٹیوں کی گل افشانی ٹکرائی، جسے سنتے وہ بے اختیار ہی اسے ٹوک گئی تھی۔ لو بھلا، ہم نے کون سا بھائی کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں؟ یہ کہنے والی دمل تھی، جس کی زبان میں کھجلی نہ ہو ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ اور پھر اس کے بعد نگہت بیگم اپنا سر پیٹتے اپنی خرافاتی بیٹی کی کلاس نہ لے، یہ بھی ناممکنات میں شمار ہوتا۔ نہیں، یہ جو تم کوے کی طرح کائیں کائیں کر رہی ہو، اس میں میرا بیٹا کیسے سکون سے کھانا کھائے گا؟ نگہت بیگم نے لمحوں میں دمل شاہ کی طبیعت صاف کی۔ اماں، میں کھا لوں گا کھانا۔ دمل کا اترا چہرہ دیکھ حدید نے کچھ کہنا چاہا، جب نگہت بیگم کی گھورتی نظریں خود پر محسوس کی تو بات وہیں چھوڑ گیا۔ اماں کی جوتی آج بھی بہت زور سے پڑتی تھی۔ کب کھاؤ گے؟ یہ جب سب ٹھنڈا ہو جائے گا، یا آسمان سے فرشتے اتریں گے تمہارے منہ میں برکیاں ڈالنے؟ وہ طنز کرنے پر آتی تو پھر نہیں دیکھتی تھی کہ سامنے کون ہے اور کون نہیں، اسی لیے دمل کے ساتھ حدید کی بھی میٹھی میٹھی کر گئی۔ حدید اپنی عزت افزائی پر خاموشی سے پلیٹ اپنے سامنے کرتے کھانا کھانے لگا، جبکہ دعا اور دمل کے چہرے پر دبی دبی سی مسکراہٹ تھی۔
آہٹ کو دی پرفیکٹ حدید شاہ کی بھی عزت ہوئی تھی. یہ موقع تو روز روز دیکھنے کو ملتا نہ تھا. آج مل رہا تھا تو وہ دونوں انجوائے کیوں نہ کرتی. وہ ایسا کر بھی رہی تھی. اوف، کل مشل ابراہیم نے نئی کس پوسٹ کی. کیا کمال لکھتی ہے یار. میں 5 دفعہ پڑھ چکی ہوں مگر جی ہی نہیں بھرتا. وہ ساری دوستیں کالج کینٹین میں بیٹھی برگر سے بھرپور انصاف کر رہی تھی جب مریم نے گفتگو کا آغاز کیا. موضوع ہمیشہ کی طرح مشل ابراہیم تھی کیونکہ کل اس نے نئی کس پوسٹ کی تھی. واقعی میں مشل ابراہیم بڑا فیسینیٹ کر کے لکھتی ہے. وہ قاری کے ذہن میں اپنا نقش چھوڑ دیتی ہے. ساتھ بیٹھی ایک اور لڑکی نے برگر منہ کی طرف لے جاتے تبصرہ کیا. اس بات میں کوئی شک نہیں، مشل ابراہیم جیسا کوئی نہیں. وہ اپنے نام کی ایک ہے. ایک اور لڑکی نے رائے دی. برگر کے ساتھ ساتھ اب وہ کافی سے بھی انصاف کر رہی تھی جو کہ کچھ ہی دیر پہلے چھوٹو کینٹین پر کام کرنے والا لڑکا جس سے ان تمام دوستوں کی خوب بنتی لا کر رکھ کر گیا تھا. بالکل ٹھیک کہا تم نے. لیکن میں آج کل اے ایچ کو پڑھ رہی ہوں. وہ بھی کمال لکھتا ہے. ان کے درمیان کب سے خاموش بیٹھی مریم نامی لڑکی نے بحث میں حصہ لیا مگر نہیں جانتی تھی کہ جلد ہی یہ بحث جنگ میں بدلنے والی تھی. جبکہ اے ایچ کے نام پر کمل کی دھڑکنوں میں شور سا برپا ہوا. پتہ نہیں کیوں مگر اے ایچ کے نام پر کمل کی دھڑکنیں 120 کی سپیڈ کو جان پکڑتی. ارے یہ وہی ہے نا جو سوشل میڈیا پر لکھتا ہے، ہادیہ نے منہ بناتے کہا. ہاں وہی ہے، لیکن تم ایسے کیوں ریئیکٹ کر رہی ہو جیسے پتہ نہیں میں نے کیا کہہ دیا ہو. مریم ہنسی حیران ہوئی اور اسی حیرت کو زبان دی. حیرت زدہ تو کمل بھی تھی مگر فی الوقت کچھ بھی بولنے سے گریز ہی بڑھتا تھا. ویسے بھی وہ ابھی سن رہی تھی، بولنے کے وقت بولتی تھی. تم نے شاید سوشل میڈیا کے لکھاریوں کے بارے میں سنا نہیں. خاموش بیٹھی منال نے ان کی گفتگو میں حصہ لیتے ہادیہ کے طنزیہ لہجے کی وضاحت دی مگر ڈھکے چھپے لفظوں میں. کیا مطلب؟ ہم نے کیا نہیں سنا ہوا؟ کمل جو کہ ہادیہ و منال کی باتوں میں چھپے مطلب کو بخوبی سمجھ رہی تھی نے قدرے خفگی کا مظاہرہ کرتے کہا. بھلا اب وہ مزید اے ایچ کی انسلٹ کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ پتہ نہیں کیوں مگر اسے لگتا تھا شاید اس کا اے ایچ سے کوئی تعلق ہے، بہت گہرا تعلق جسے وہ کبھی ختم نہیں کر پائے گی. اگر ایسا کرے گی تو شاید خود ہی ختم ہو جائے. بدنام زمانہ لکھاری سوشل میڈیا پر پائے جاتے ہیں. یہ نہایت بولڈ اور چیپ لکھتے ہیں، وہ بھی صرف اپنے تھوڑے سے فیم کے لیے. دنیا بھی برباد اور آخرت بھی. ویسے بھی جس اے ایچ کی مریم اور کمل تم دونوں اتنی سائڈ لے رہی ہو نا، وہ ایک چور ہے اور اس چوری کی سزا جیل میں بھگت رہا ہے. منال نے مختصر لفظوں میں وضاحت دیتے سوشل میڈیا کے لکھاریوں کی اصلیت آشکار کی. اس کے ساتھ ہی ایچ کے ذکر پر جانے کیوں اس کے لہجے میں خود بخود ہی تمسخر سمٹ آیا تھا. جیسے 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ویسے ہی اچھے برے لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں. پھر ہم کسی ایک یا چند برے لوگوں کی وجہ سے سب کو ایک ہی کیٹیگری میں کیوں توڑ رہے ہوتے ہیں؟ ہاں اس بات میں کوئی شک نہیں، ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے مگر پھر بھی چند گندی مچھلیوں کی وجہ سے سب کو کرٹیسائز کرنا قطعی درست نہیں. تم یہاں غلط ہو ہادیہ. اچھے بڑے لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں، ڈائجسٹ میں بھی. اور جہاں تک ایج کی بات ہے تو وہ بے قصور ہے، یہ تم بھی جانتی ہو. کنول تڑپ کر گویا ہوئی. اپنے پسندیدہ رائٹر کی انسلٹ کہاں برداشت تھی؟ میرے یا تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. عدالت میں باقاعدہ اس کا جرم ثابت کیے فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. ہادیہ اپنی بات پر ڈٹی تھی. اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، اسے جان بوجھ کر پھنسایا گیا ہے. وہ بھی اپنی بات پر ڈٹی تھی. کنول شاہ اور ہار مان جائے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا. دیکھ لو، مرضی ہے تمہاری. ویسے ڈائجسٹ رائٹرز ہی معیاری لکھتے ہیں، یہ جگہ جگہ لکھتے لکھاری نہیں. اور نہ ہی ڈائجسٹ میں ہر کوئی لکھ سکتا ہے سوشل میڈیا کی طرح جہاں کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں. ہادیہ نے مزید گل افشانی کرتے کنول اور ساتھ بیٹھی اپنی دوستوں کی معلومات میں اپنی طرف سے خاطر خواہ اضافہ کیا. اس کی بات کسی حد تک ٹھیک تھی. ڈائجسٹ میں ایک پراپر چیک اینڈ بیلنس رکھا جاتا ہے، یہاں ہر کوئی نہیں لکھ سکتا. صرف وہی ڈائجسٹ رائٹر بن سکتا ہے جو ان کے معیار پر پورا اترتا ہو. مگر آج کل کے ڈائجسٹ بھی مختلف قسم کے غیر اخلاقی مواد کو چھاپنے میں پیش نظر آتے ہیں. وہ کسی کھاتے میں ناپا تولا نہیں چاہتا تھا. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم. منال نے بھی ہادیہ کی تائید کی تھی. باقی لڑکیاں بھی اس کی بات سے متفق نظر آ رہی تھی. ہاں میرا بھی کچھ ایسا ہی خیال ہے. سوشل میڈیا رائٹرز کی تو اردو ہی ٹھیک نہیں ہوتی، اتنی غلطیاں ہوتی ہیں کہ پڑھنے کا دل ہی نہیں کرتا. ابھی چند دن پہلے ایک لکھاری جس کا نام احمد حسن چوہان تھا نے اپنے نئے ناول کی کچھ ایک ساتھ لگائی. یقین کرو کنول، اس بندے کو اتنا بھی نہیں پتا کہ افریقہ میں کینچی والا کاف لکھا جاتا ہے. اس نے کتاب والا کاف لکھ کر افریقہ کو تشکیل دیا تھا. تم خود بتاؤ کہ ایسے لکھاریوں نے کیا لکھنا ہے؟ ان کو پڑھنے کا دل کرتا ہے جن کی کہانیوں کا نہ تو سر ہو نہ پیر. علیشا نے کسی شخص جس کا نام احمد حسن چوہان تھا کی غلطی کی نشاندہی کرتے ہوئے
کمل کی بند آنکھیں کھولنا چاہی، چونکہ بقول ان سب دوستوں کے جانے کیوں بند تھی؟ اس کی آنکھوں پر جانے کیوں ایچ نامہ کی پٹی بندھی ہوئی تھی جو کہ اترتی ہی نہیں تھی۔ ہاں میں نے بھی پڑھا تھا اسے، انتہائی بکواس لکھتا ہے، میں نے تو پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ نورا جو کہ بھی آئی تھی ان کی آدھی بات سنتی کہنے لگی، جس میں اس لکھاری کی ذات موضوع بحث تھی۔ لوگ مذاق اڑاتے ہیں تیرا نوری، لوگ مذاق اڑاتے ہیں تیرا نوری، چھوڑ دے اپنی اس قلم سے اندھوں کو رستہ دکھانا۔ تم لوگ کیوں کسی لکھاری کی ذات کو زیر بحث لا رہی ہو؟ ایک کہانی جو کسی ڈائجسٹ میں چھپتی ہے، اس کے پیچھے ایک پوری ٹیم ہوتی ہے جو اس کہانی کو تراش خراش سے لے کر کمپوزنگ تک کے مراحل سے گزارتی ہے۔ یوں وہ کہانی تم لوگوں تک پہنچتی ہے جس میں غلطی کے امکان بہت کم بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ دوسری طرح آن لائن لکھنے والا لکھاری ون مین آرمی کی طرح ہوتا ہے، اپنے لکھے کو پڑھتا بھی وہی ہے، اس کی تصدیق و پروف ریڈنگ بھی وہی کرتا ہے۔ ایک اکیلے شخص سے اب اور کیا تم لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہو؟ کمل نے اپنے دوستوں کی سوچ پر افسوس کرتے ہوئے کہا۔ وہ دانستہ ایچ کے ذکر و بات کو گول کر گئی تھی، اور ویسے بھی اسے کسی احمد نامی شخص سے لگاؤ نہیں تھا۔ اس نے تو اس کا نام بھی پہلی دفعہ سنا تھا، مگر پھر بھی ایک اس انجان شخص کی تذلیل برداشت نہ کر سکی تھی۔ ہم نے تو بس رائے دی۔ وہ سب یک زبان گویا ہوئیں، لہجے سے شرمندگی جھلک رہی تھی، ماں سوائے عریشہ کے اسے کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ مت تو ایسی رائے جو کسی کے لیے باعث تکلیف ہو، کمل غصے سے کہتی۔ وہ بغیر ان کی سنے وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ پیچھے سے عریشہ سمیت اس کی تمام دوستیں اس جگہ کو دیکھتی رہ گئیں جہاں سے ابھی وہ گزری تھی۔ میرے قلم میں اتنی طاقت نہیں نوری کہ باعث ہدایات بنے کسی کے لیے، اسی لیے باعث تماشا بن گیا ہوں میں۔ تماشا ہی صحیح، دیکھنے تو آئیں گے لوگ۔ السلام علیکم۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے اور جلد مل سکے۔ اور ہاں، جلد اور بھی بہت سے پروجیکٹس آنے والے ہیں، سو دیری مت کریں، ابھی جائیں اور چینل کو سبسکرائب کرتے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔